ایک اور مسئلہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے کیا سوال پوچھا ہے، اور یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، بالخصوص وہ افراد جو اکثر طور پہ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ صدقہ و خیرات کرنا صرف ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کے من میں آیا اور آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ تو جب تک آپ کے ذہن میں وہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر احباب ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ٹافیاں وغیرہ لے لیتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، اور پھر تقسیم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مٹھی بھری اور ہوا میں اچھال دیا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ چھوٹی سی معمولی سی ایک چیز ہے، ٹافی ہے یا چاکلیٹ ہے، کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو، یا جوس ہوتے ہیں جو تقسیم کیے جاتے ہیں، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، تو طریقہ درست اپنانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، بڑا عمدہ سوال ہے، تو آپ اب پہلے تو سوال کو ذرا توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ آج کل لوگ خیرات اس قسم کی کرتے ہیں کہ چھتوں اور کوٹھوں پر سے روٹیاں اور ٹکڑے روٹیوں کے اور بسکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں، اور صدہا آدمی ان کو لوٹتے ہیں، ایک کے اوپر ایک گرتا ہے اور بعض کی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ روٹیاں نیچے زمین میں گر کر پاؤں سے روندی جاتی ہیں۔ یہ آخری جز ہے، کہتے ہیں کہ بلکہ بعض اوقات تو غلیظ نالیوں میں بھی گر جاتی ہیں۔ تو آیا اس خیرات کا، اس صدقہ کا ثواب ملے گا یا رزق کی بے حرمتی کرنے کے سبب اس کا گناہ اور وبال ہوگا؟ تو ظاہری سی بات ہے، ہر ذی شعور بندہ اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے کہ رزق چاہے وہ معمولی ہو لیکن کھانے میں وہ رزق ہی ہے، اور تعظیم کے اندر، ادب و احترام کے اندر وہ رزق ہی ہے، چاہے وہ روٹی کا ایک نوالا ہو، ایک لقمہ ہو، یا 10 روٹیاں ہوں، ادب و تعظیم کے اندر اور افادیت کے اندر، منفیت کے اندر وہ یکساں ہیں، جس طرح کہ ایک نوالا ہے اور ایک طرف 10 روٹیاں ہیں۔ اسی طرح چاہے لکوڈ چیزیں ہوں، مشروبات ہوں، یا اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں خورد و نوش کی، ان کے صدقہ و خیرات کے اندر اور ان کی تقسیم کے اندر اور ان کے بانٹنے کے اندر مکمل طور پہ احتیاط ہونی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک حدیث مبارکہ کے طور پہ یہ بات مشہور ہے، حالانکہ اس کی حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں پائی، وہ حدیث پاک کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے پاس رزق کی تنگی ہے، کمی ہے، تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میرے پاس رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں آ جائے، میرے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقول ان کلمات کے، جو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جسے بیان کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لے کر اور آپ کی ذات کی طرف منسوب کر کے، اور اس کا حکم کیا ہے وہ میں اینڈ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا چاول تقسیم کرو، بانٹو، چاول کی خیرات کرو۔ تو لہذا جب وہ چاول کی خیرات کرنے لگا تو اتنا رزق اس کا بڑھا، یہاں تک کہ وہ رزق اسے سنبھالا نہ گیا۔ پھر ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس رزق اتنی فراوانی کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ میں اسے شمار تک نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا چاول خیرات کرو۔ تو جب اس نے خیرات کیا تو اس کے پاس رزق جو ہے وہ لمٹ میں آ گیا، ایک حد میں آ گیا، مقررہ اس کی جو حد تھی اس میں آ گیا، یعنی وہ اس کے حساب و شمار میں آ گیا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے، اس سے جو لوگ یہ معاذ اللہ یہ حدیث پاک کہہ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ علماء فرماتے ہیں ان کا اس حدیث پاک کا یا اس بات کا ہم نے کہیں حدیث کے طور پہ وجود نہیں پایا، حدیث کے طور پہ اس کے صحیح ہونے کا یا غیر صحیح ہونے کا کوئی سند یا کوئی اس کا حوالہ، کوئی ثبوت، کوئی روات اس کے ہم نے کہیں نہیں پایا۔ اور نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں بیان کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ چاول جو ہے، جو جس کے پاس رزق کی کمی ہے، جب وہ تقسیم کرے گا تو خوب احتیاط کرے گا کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے اور وہ ضائع نہ ہو جائے، تو وہ ڈر کے احتیاط کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ وہ خیرات کرے گا۔ تو لہذا اس ادب کی وجہ سے، اس تعظیم کرنے کی وجہ سے روزی کی رزق کے اللہ پاک اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اسی طرح وہ شخص کے جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، چونکہ رزق کی تقسیم کرنے میں، ان چاولوں کی تقسیم کرنے میں وہ ذرا بے احتیاطی برتے گا، اور جب اس کی بے حرمتی ہوگی رزق کی تو ظاہری سی بات ہے اللہ پاک اس ناراضگی کی وجہ سے اس کا رزق ہے وہ اس سے چھین لے گا اور وہ اس کے لمٹ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ نتیجہ اخذ کرنا سرے سے یہ بھی غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چلیں ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غریب سے یہ فرما دیا کہ تم چاول تقسیم کرو تاکہ وہ ادب و احترام اور تعظیم و احتیاط کو سامنے ملحوظ رکھ کر وہ آگے تقسیم کرے گا، اور اس شخص کو یہ فرما دینا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تم مال یعنی چاول اس طریقے سے خرچ کرو کہ تاکہ تم سے بے حرمتی ہو جائے اور اللہ پاک تم پہ ناراض ہو کے
تمہارے اوپر رزق کی تنگی کر دے، کمی کر دے. تو لہٰذا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف منسوب کرنا سرے سے غلط ہے. اور یہ کہیں کسی درجہ کے اندر عقل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ تم رزق تقسیم کرو تاکہ تم جب بے احتیاطی برتو گے، اس کے اندر تعظیم و توقیر کا وہ علاقہ جو ہے وہ خالی ہوگا، تو اس وقت پھر اللہ پاک ناراض ہوتے ہوئے، تو یہ تو پھر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اور غضبناک ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو حاشا للہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں. اور جہاں تک بات ہے اس طریقے سے خیرات کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی کریں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ادب و آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے دستور اور قوانین ہوتے ہیں. تو تمام چیزوں کے لیے دستور اور قوانین ہوتے ہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور خیرات کرنے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں. وہ قوانین سامنے رکھ کر، ملحوظ رکھ کر پھر ہی یہ تمام معاملات کیے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.